السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شیطان کے ساتھ مینار۔ شیطان کے ساتھ مینار وہ مقام ہے جو اس زمین پر شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ان میناروں کے ذریعے بدی کو پوری دنیا میں کیسے عام کیا جاتا ہے؟ عراق کے قریب قومیں اس مینار کو مقدس کیوں سمجھتی ہیں اور ہٹلر کی فوج ان میناروں کی تلاش کیوں کر رہی تھی؟ دنیا کے ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب میں شیطان کا تفصیلی ذکر اور حالات مختلف ناموں کے ساتھ ملتے ہیں کہ شیطان کس طرح بنی نوع انسان کو بہکاتا ہے اور اس کا کرندے اور چیلے کس طرح کام کیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب اور قدیم کنانی عقائد کے مطابق شیطان دنیا کے 7 مقامات کو کس طرح اپنے مراکز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ مقام دنیا کے ملکوں اور جزیروں پر پھیلے ہوئے ہیں اور شیطان جب سے اس زمین پر آیا ہے یہ مقامات شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہیں۔ انہی 7 مقامات کو شیطان کا مینار یا 7 ٹاورز آف ڈیول کہا جاتا ہے۔ لوگوں میں فساد پھیلانے اور دنیا میں فساد اور بربادی پھیلانے کے منصوبے انہی میناروں میں انجام دیتا ہے۔ اس عقائد کی تائید نہ صرف اہل کتاب اور قدیم مذاہب کرتی ہے بلکہ اسلامی تہذیب میں مسلم صوفیاء اور محققین بھی ان 7 میناروں کو تسلیم کرتے ہیں۔ دراصل شیطان کے ان 7 میناروں کا تعلق آسمان سے اتارے گئے فالن اینجل سے ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ فالن اینجل آخر کون تھے۔ فالن اینجل یا باغی فرشتوں کا ذکر عبرانی بائبل میں تو موجود نہیں ہے۔ یہودیوں کا ایک قدیم آسمانی صحیفہ دی بک آف اینوک میں ان باغی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق انسانوں کی تخلیق سے بھی پہلے خدا نے ان فرشتوں کی تخلیق کی تھی، جن میں لوسیفر نامی ایک ذہین اور خوبصورت فرشتہ خدا کا سب سے مقرب فرشتہ تھا، جو خدا کا سب سے زیادہ پیارا تھا۔ لوسیفر تمام فرشتوں کا سردار تھا اور اس کے پاس بے پناہ علوم تھے۔ جب ہی لوسیفر اپنے علم اور طاقت پر غرور کر بیٹھا، لہٰذا وہ خود کو خدا سے برتر سمجھنے لگا اور اپنے تخت کو خدا کا تخت سے بھی بلند کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود کی بڑائی چاہتا تھا۔ لوسیفر نے دوسرے فرشتوں کو بھی خدا کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا، لہٰذا کچھ فرشتوں نے لوسیفر کی بات مان لی، اس کے ساتھ ہو گئے۔ تب خداوند نے لوسیفر اور اس کے ساتھیوں کو آسمان کی بادشاہت سے نکال کر زمین پر گرا دیا اور اسی وجہ سے وہ گرائے ہوئے فرشتے کہلائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو زمین پر انسانوں کی نگرانی یعنی واچرز بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن وہ انسانی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ خیال رہے کہ اہل کتاب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ باغی مخلوق فرشتے تھے، لیکن اسلامی عقائد اسی باطل قرار دیتی ہے، کیونکہ فرشتے کبھی سرکش اور نافرمانی نہیں کرتے۔ البتہ اگر اس واقعے کو حقیقی مان بھی لیا جائے تو گرائی گئی مخلوق جن، ابلیس اور اس کے ساتھی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بہت سارے قدیمی عقائد یہ کہتے ہیں کہ فالن اینجل زمین پر ان 7 مقامات پر گرائے گئے تھے، اور یہ وہی 7 مقامات ہیں جنہیں شیطان اپنے مرکز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ شیطان کے ان 7 میناروں کے متعلق ایک فرانسیسی مسلمان محقق عبد الواحد یحییٰ نے کافی تحقیق کی تھی۔ عبد الواحد یحییٰ اسلامک میٹا فزکس کے ماہر تھے، جنہوں نے نہ صرف اسلام بلکہ تصوف، دیگر عیسائی مذاہب اور عقائد کے متعلق تفصیلی کتابیں تحریر کی، جو جدید فلسفے اور میٹا فزکس کے ضمن میں لکھی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور رسالہ المعارفہ ہے، جسے 20 سے زیادہ یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ عبد الواحد یحییٰ نے اپنی تمام زندگی شیطان کے ان 7 میناروں اور تحقیق میں صرف کر دی۔ عبد الواحد نے ان 7 میناروں کے متعلق تفصیلی چیزیں لکھی ہیں اور ساتھ ان مقامات کی نشاندہی بھی کر دی ہے جہاں وہ مینار آج موجود ہیں۔ عبد الواحد کے مطابق شیطان کا پہلا مینار عرب افریقی ملک سوڈان میں موجود ہے، جہاں قدیم زمانے میں مصری فرعونیوں کی حکومت تھی اور جو مصری جادوگروں کے نام سے مشہور تھی۔ دوسرا مینار افریقہ کے ہی ایک ملک نائجر میں ہے، نائجر نائجیریا بھی کہلاتا ہے، جہاں کبھی قدیم انسانی قبائل آباد ہوا کرتے تھے۔ شیطان کا تیسرا مینار ملک شام میں ہے، جہاں قدیم فونیشرز لوگ آباد تھے اور جو کبھی
دیو قامت اور قداور لوگوں کا مسکن تھا۔ عبد الواحد کے مطابق شیطان کا چوتھا مینار ترکستان میں اور جبکہ پانچواں اور چھٹا مینار روس کے برفیلی پہاڑی سلسلوں کے شمال یعنی کہ سائبیریا کے ویران علاقوں میں ہے۔ شیطان کا ساتواں مینار دنیا کی قدیم ترین سرزمین سلطنت عراق میں موجود ہے۔ ساتواں مینار ہی باقی تمام میناروں کو کنٹرول کرتا ہے۔ تمام تر شیطانی منصوبے اس مینار کے اندر ہی بنائے جاتے ہیں۔ شیطان کے ان 7 میناروں کا تصور صرف یہود و نصارہ کے ہی صحیفوں میں موجود نہیں بلکہ ایک قدیمی مشرقی مذہب میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے جسے یزیدی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یزیدی مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ ایران یعنی قدیم فارس میں زرتشت کی آمد سے پہلے ہی یہ موجود تھے۔ یزیدی عقائد کے مطابق یزدان خداوند نے اس کائنات کو بنایا ہے اور پھر 7 بڑے فرشتوں کو پیدا کیا جو اس کے سب سے زیادہ فرما بردار تھے، جن کا نام دردائیل، جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، عزازیل، اسرافیل اور ملک طاؤس ہے۔ ان میں سب سے مقرب فرشتہ ملک طاؤس تھا جسے بہت سارے علم اور طاقت عطا کی گئی تھی، لیکن جب ملک طاؤس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو یزدان نے طاؤس کو جہنم میں ڈال دیا۔ طاؤس اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اتنا رویا کہ آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ گئی، لہٰذا خداوند نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ملک طاؤس کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس ہی تھا۔ یزیدی اسی شیطان کی پوجا کرتے ہیں جس کی شبیہ وہ کسی مور یا سانپ کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یزیدیوں کا بھی ماننا ہے کہ ملک طاؤس اپنی حکومت دنیا میں موجود 7 مختلف مقامات سے چلاتا ہے اور وہ ان میناروں کو مقدس مانتے ہیں۔ انہوں نے عراق کے شمالی حصوں میں ان 7 میناروں کی فرضی عمارت بھی بنا رکھی ہے جس کی زیارت پر یزیدی فرض سمجھتے ہیں۔ ہر زمانے میں مختلف سلطنتوں و حکومتوں نے اس جگہ سے یزیدیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سب ناکام رہے اور وہ ہزاروں سالوں سے یزیدی قوم یہیں پر آباد ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ یزیدی لوگ جس مقام پر آباد ہے یہ جگہ ملک طاؤس کی سلطنت ہے جہاں 7واں مینار قائم ہے جس کی حفاظت یہ یزیدی کرتے ہیں۔ سال 2006 میں جب امریکی فوج عراق پر قابض ہوئی تھی تو امریکی فوج کے سپاہیوں نے بتایا تھا کہ غرقستان اور عراق کے یزیدی علاقوں میں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو کئی بار دیکھا تھا۔ جب انہوں نے اس مخلوق کی تلاش کی تو نہ تو انہیں وہاں کوئی نشان ملے اور نہ ہی قدموں کے نشان ملے۔ فوج کے سپاہیوں کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے کہ جب انہوں نے انسان نما لمبے قد کی مخلوق کو دیکھا لیکن جب وہ اس کے قریب گئے تو وہ ہوا میں بکھر کر غائب ہو گیا۔ مقامی مسلمان اسے ہول جن کہا کرتے تھے جبکہ یزیدیوں کا ماننا تھا کہ وہ ملک طاؤس ہے جو اس علاقے میں رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً نظر آتا رہتا ہے۔ عبد الواحد نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 7 مقامات ایک دوسرے سے کسی خاص منفی قوت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ شیطانی قوت زمین میں موجود میگنیٹک فیلڈ جیسا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ 7 مینار جس مقام پر موجود ہیں وہاں سے دراصل دوسری دنیا کے دروازے کھلتے ہیں۔ جدید سائنس انہیں پورٹلز کا نام دیتی ہے۔ یہ پورٹلز خلائی مخلوق، جنات اور شیطان اس دنیا میں آتے ہیں۔ وہاں کے مقامی باشندوں نے ایسے بہت سارے واقعات بتائے ہیں۔ مغربی محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ سال 1940 میں جب ہٹلر نے نازی نامی افواج پوری دنیا میں تباہی پھیلا رہی تھی تو سائنسدانوں اور ماہرین نے ان 7 میناروں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی اور اس مینار کو کھوج نکالنے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، مگر 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں نازی تباہ و ہلاک ہو گئے تھے، لیکن آج بھی بہت ساری تنظیمیں ان 7 میناروں کی تلاش میں سرگرداں ہیں جو اس دنیا میں برائی کا سب سے بڑا ملبہ ہے، جہاں تک پہنچ کر نہ جانے کن کن شیطانی قوتوں سے جڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے، آمین۔